السلام علیکم، آداب عرض ہے جی ڈیئر لسنرز، کہیے کیسے ہیں آپ سب؟ کیا حال احوال ہے؟ دعا ہے، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں اور جناب ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں۔ ناول کی فرمائش ہم سے کی ہے سحر اکرام اور تیمور احمد نے۔ ناول کا نام ہے عہد، مصنفہ ہے صوفیہ بٹ، اور آج آپ سنیں گے اس کی قسط نمبر 21۔ آج صبح جو خولا گھر سے نکلی تو بھول ہی چکی تھی کہ دسمبر چل رہا ہے، اور ابھی جب وہ اپنے اور ماما کے چند سوٹ لے کر آؤٹ لیٹ سے باہر آئی تو ٹھٹھر کر رہ گئی۔ موسم نے گرگٹ کی طرح رنگ بدلا تھا اور اب بارش کے قطرے دھرتی کے قدم چومنے تیزی سے نیچے آ رہے تھے۔ سردی شدید ہو گئی تھی۔ اس نے ٹوکن دے کر اپنا کالا کوٹ اٹھایا اور جلدی سے وہی پہن کر کام چلایا، پھر فائل اور باقی شاپنگ بیگز اٹھا کر ٹیکسی کی تلاش میں نظریں دوڑائیں۔ ایک خالی ٹیکسی نظر آتے ہی اس کی طرف بڑھی۔ باجی یہ موبائل کور لے لیں۔ ایک نوعمر لڑکا اس کے رستے میں آیا، وہ نظر انداز کر کے آگے بڑھ گئی۔ باجی میرا باپ معذور ہے، چھوٹے بھائی کے داخلے کی فیس جمع کروانی ہے۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے آیا۔ وہ رک گئی اور غور سے اس کی صورت دیکھی۔ اس نے دنیا بھر کی مسکینیت اپنے چہرے پر سجا لی۔ اللہ قسم باجی بھائی کی فیس جمع کروانی ہے، کل آخری تاریخ ہے۔ اور باجی نے 50 روپے کا موبائل کور 200 روپے میں خرید لیا، جو دوسروں کو کہتی تھی جوتے لگانے چاہیے ایسے ڈرامے بازوں کو۔ وہ ٹیکسی تو نکل چکی تھی۔ اس نے دوسری کی تلاش میں 2 قدم ہی آگے بڑھائے تھے کہ چہرے پہ غازہ اور ہونٹوں پر آتشی گلابی لپسٹک کی تہیں جمائے نیلے اور آتشی گلابی پرنٹڈ سوٹ میں ایک خواجہ سرا اس کے سامنے آ گیا۔ صدقے جاؤں، کیسی سونی صورت دی ہے میرے رب نے، بالکل کرینہ کپور جیسی۔ اس صورت کے صدقے کچھ دیتی جا۔ سامنے ایک خالی ٹیکسی نظر آئی۔ اب وہ اس کو ہاتھ سے جانے نہ دینا چاہتی تھی، اور خواجہ سرا تھا کہ پیچھا چھوڑنے کو تیار نہ تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ چلا تو اس نے پرس میں جلدی سے ہاتھ ڈال کر نوٹ نکالا اور اس کی طرف بڑھایا۔ 10 روپے؟ بہن میری 10 روپے کا کیا آتا ہے آج کل؟ اس نے نہ نوٹ تھاما اور نہ ہی اس کا پیچھا چھوڑا تھا۔ کاجل کی آنکھوں والی، یہ موبائل کور ہی دیتی جا، تیرے کس کام کا؟ تیرے ہاتھ میں تو سیٹ ہی دوسرا ہے۔ اسے لگا تمام بالی ووڈ ہیروئنز کا صدقہ آج اسے ہی اتارنا ہے۔ موبائل کور اسے دیا اور جلدی سے ٹیکسی تک پہنچنے کی کوشش کی، مگر بارش نے آج ان کی مانگ خوب بڑھا دی تھی۔ اس کے پہنچنے تک اس میں کوئی اور سوار ہو چکا تھا۔ وہ تعصب سے سر ہلاتے ہوئے چھجے کے نیچے کھڑی ہو کر کسی اور ٹیکسی کی راہ دیکھنے لگی۔ خولا، کسی نے اس کے سامنے آتے ہوئے اس کا نام لیا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ جس شخص کو پہروں سوچا ہو، جس کے لیے اپنی پہلی بار نیندیں حرام کی ہوں، جو خوابوں میں آنے کی جسارت کر چکا ہو، اسے اچانک یوں سامنے دیکھ کر دل کن کیفیات سے گزرتا ہے، وہ خوب آشنا ہوئی تھی اس سمے۔ آئیے میں آپ کو گھر تک چھوڑ دوں۔ ضامن مصطفیٰ اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر اپنی گاڑی کی طرف بڑھے۔ انہوں نے تو رسمی انکار کا موقع بھی نہ دیا تھا۔ وہ ان کے پیچھے آ گئی۔ آج آپ کی گاڑی کس کی مہمان ہے؟ انہوں نے اس کے لیے دروازہ کھولتے ہوئے پوچھا تو وہ سمجھ کر مسکرا دی۔ ایسی بات نہیں، میری پھپھو کو لینے گئی ہے، اس نے بیٹھتے ہوئے بتایا۔ چلیں پھر خیر ہے۔ وہ گھوم کر اپنی سیٹ کی طرف آئے۔ جیسے ہی گاڑی سٹارٹ کرنے لگے، 7 رنگوں کے لباس میں ایک اور خواجہ سرا خولا کی طرف آ کھڑا ہوا۔ میڈم، پور پیپل کی ہیلپ کرنا بڑی گریٹ جاب ہے۔ جب سے ونٹر سیزن سٹارٹ ہوا ہے مجھے کف اینڈ فلو ہے اور میڈیسن۔ اس کی کہانی سنتے ہوئے خولا نے بیگ میں ہاتھ ڈالا۔ وہ جھوٹ بولتے تھے یا سچ، یہ سوچے بغیر وہ انہیں کچھ نہ کچھ ضرور دیا کرتی تھی۔ جانتی تھی کہ ہمارا معاشرہ انہیں کسی اور روپ میں کھلے دل سے قبول نہیں کرتا۔ اپنوں ہی کے دھتکارے ہوئے لوگ مانگ اور ناچ کر زندگی بسر کرتے ہیں۔ میڈم پلیز، سر پلیز ہیلپ می۔ گاڈ آپ کا مون اینڈ سن جیسا کپل فار ایور ہیپی رکھے۔ خولا نے جھینپ کر والٹ وہیں رکھا اور ہاتھ پرس سے باہر نکال لیا۔ اس کے چہرے پہ سرخی دوڑی جیسے کسی نے مٹھی بھر گلال لگا دیا ہو۔ ضامن نے زیر لب مسکراتے ہوئے اپنے والٹ سے ایک نوٹ نکال کر دعا گو کی طرف بڑھایا اور پھر اس کی طرف دیکھا۔ بارش کے چند قطرے اس کے بالوں میں جگنوں کی طرح چمک رہے تھے اور چند بوندیں اس کے سبیز چہرے پر آ ٹھہری تھیں، جس میں اب سرخیاں بھی گھل گئی تھیں۔ ضامن مصطفیٰ کے لیے اس گل و شبنم چہرے سے نگاہیں ہٹانا امتحان بن گیا۔ پور پیپل کی ہیلپ کر کے آپ نے بڑی گریٹ جاب پرفارم کی ہے۔ اس شخص کی نگاہوں کی تاب لانا کوئی آسان بات کہاں تھا، اور ایسی خاموشیاں جو اپنے اندر ہزارہا معنی رکھتی ہوں، ان سے باہر نکلنے کے لیے اسے باقاعدہ ایک جملہ ڈھونڈنا پڑا۔ ضامن ہلکا سا ہنستے ہوئے سیدھے ہوئے اور گاڑی بہادر آباد کی سڑکوں پر دوڑنے لگی۔ خواجہ سرا کی وہ دعا خولا کے ذہن سے نکل نہ رہی تھی۔ مسکراہٹ تھی کہ لبوں پر بکھر بکھر جا رہی تھی۔ دل تھا کہ دھک دھک کی آواز ایسی کہ اسے لگ رہا تھا ضامن مصطفیٰ کو بھی سنائی دے رہی ہوگی۔ اس مسکراہٹ نے اسے پہلے تو یوں خوار نہ کیا تھا کبھی۔
میرا ایک کیس چل رہا تھا آپ کی عدالت میں، پوچھ سکتا ہوں فیصلہ کیا ہوا؟ کچھ دیر بعد ضامن اسے مخاطب کرتے ہوئے پوچھ رہے تھے۔ وہ جو اپنی کیفیات عیاں ہونے کے ڈر سے مسلسل کھڑکی کی طرف چہرہ کیے بیٹھی تھی، سیدھی ہوئی۔ کون سا کیس؟ وہی جس میں آپ کو پروموشن دی گئی ہے۔ وکیل آپ ہیں، جوری آپ ہیں، جج بھی آپ ہیں۔ ان کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ اوہ، وہ سمجھ گئی اور چپ سی ہو کر اپنے ہاتھوں کی لکیروں میں الجھنے لگی۔ خولا، آپ نے جواب نہیں دیا۔ ضامن نے اس پر ایک نظر ڈالتے ہوئے نرمی سے پوچھا۔ اس کیس کی جج میں نہیں، ماما اور بابا ہیں۔ حقیقت تو یہ تھی کہ ضامن مصطفیٰ کی موجودگی میں ماما اور بابا کے خیالات اور ارادے تو اسے یاد ہی نہ تھے۔ اب جو یاد آئے تو نامعلوم سی اداسی نے اس کی ذات کا گھیراؤ کیا۔ اچھا، تو ان کا فیصلہ کیا ہے؟ وہ مطمئن نہیں ہے، اس نے آہستہ سے کہا۔ وجہ جان سکتا ہوں؟ ان کا خیال ہے کہ آپ کو اپنے والد اور فیملی کو اس سلسلہ میں شامل رکھنا چاہیے۔ اور آپ؟ کیا آپ کے لیے میری ذات کافی نہیں؟ کیا آپ کو مجھ پر بھروسہ نہیں؟ ان کا ہاتھ ڈیش بورڈ پر رکھے سگریٹ کیس کی طرف گیا، لیکن پھر انہوں نے اسے اٹھا کر واپس وہیں رکھ دیا۔ ماما بابا صرف آپ کو دیکھ کر تو کوئی فیصلہ نہیں لے سکتے نا؟ خولا، کیا آپ کو مجھ پر یقین نہیں؟ انہوں نے اپنا سوال دہرایا۔ آپ سمجھتے کیوں نہیں؟ والدین کے لیے۔ خولا، کیا آپ کو مجھ پر یقین نہیں؟ گاڑی ایک جھٹکے سے رکی۔ انہوں نے دایاں بازو اسٹیئرنگ پر ٹکاتے ہوئے اس کی طرف رخ کیا اور اس کی بات کاٹتے ہوئے ایک دفعہ پھر وہی سوال کیا۔ مجھے آپ پر یقین ہے، مگر بابا، بس مجھے یہی جاننا تھا۔ انہوں نے ہاتھ اٹھا کر گویا اسے آگے کچھ بھی کہنے سے روک دیا اور سیدھے ہو کر گاڑی چلا دی۔ باقی تمام رستہ وہ بالکل خاموش رہے۔ نچلا لب کچلتے ہوئے خولا کی نظر بار بار ان کے چہرے پر جا ٹھہرتی۔ اسے پہلی ملاقات یاد آ گئی، تب بھی وہ یوں ہی خاموش ہو گئے تھے ایک دم۔ اسے عجیب گھبراہٹ سی ہونے لگی تو موبائل اٹھا کر بے مقصد کبھی فیس بک کھولی، کبھی واٹس ایپ تو کبھی گیلری۔ ضامن کا موبائل 2 دفعہ بج کر چپ ہو گیا۔ گاڑی اس کے گیٹ کے سامنے آ کر رکی تو اس نے موبائل کی اسکرین آف کرتے ہوئے ان کی طرف دیکھا۔ تھینکس، ویسے آپ سے اتنی بار لفٹ لی ہے کہ اب تو یہ گاڑی مجھے اپنی ہی لگنے لگی ہے۔ اتنے گمبھیر اور سنجیدہ ماحول میں وہ اس ملاقات کا خاتمہ نہ چاہتی تھی، اس لیے مسکراتے ہوئے ہلکے پھلکے لہجے میں کہا، گاڑی کیا، گاڑی کے مالک کے مالکانہ حقوق بھی آپ کے نام کرنے کو تیار ہیں۔ حکم تو ہو۔ لہجے اور چہرے پر سنجیدگی ویسی کی ویسی تھی، مگر آنکھوں میں نرمی ایک طائر کی طرح اڑتی ہوئی آئی اور پر کھول کر بیٹھ گئی۔ خولا کے لیے کچھ بھی کہنا، اس شخص کی طرف مزید دیکھنا محال ہوا۔ وہ جلدی سے گاڑی سے اتر آئی۔ یہ شخص ضامن مصطفیٰ واقعی جادوگر ہے۔ جب چاہے منتر پڑھ کر سامنے والے کے لبوں پر مسکراہٹ لے آئے اور جب چاہے لبوں پہ چپ کا قفل لگا دے، لفظ زبان پہ مچل مچل کر دم دے دیں، جب چاہے دل دھڑکنے کی رفتار گھٹا دے، جب چاہے پھونک مار کر بڑھا دے۔ خولا بنت زید کو اپنا آپ ہارتا محسوس ہو رہا تھا، مگر یہ شکست کیسی شکست تھی کہ جیت کا سا سرور تھا۔ اور پھر یہ چند دن بعد کی ہی بات تھی۔ خولا کورٹ میں تھی جب ماما کا فون آیا۔ انہوں نے ضامن مصطفیٰ کے والدین کے آنے کی اطلاع دے کر اسے جلدی گھر پہنچنے کی تاکید کی۔ ماما سے بات کرتے ہوئے گھر کی طرف جاتے ہوئے اس کے ہاتھ پاؤں پھول رہے تھے۔ ڈرائیونگ کرنا مشکل ہو رہی تھی۔ ایک یہ دل تھا جس نے کسی شرارتی بچے کی طرح اچھل کود مچا رکھی تھی۔ اتنی بوکھلاہٹ میں بھی مسکراہٹ لمحہ بھر کے لیے بھی اس کے لبوں سے جدا نہیں ہوئی تھی۔ ضامن مصطفیٰ نے اسے پل پل نئے اور انوکھے احساسات سے متعارف کروایا تھا۔ اس وقت بھی جب ضامن مصطفیٰ کی اپنے والد اور خاندان سے متعلق چپ اور ان کے آپس کے تناؤ نے اسے عجیب خدشات میں جکڑ رکھا تھا، وہ خود اعتمادی جو اس کی ذات کا حصہ تھی، اس میں یہ سوچ کر کمی سی آتی جا رہی تھی کہ کوئی اس کے لیے ہر بازی کھیل سکتا ہے، کوئی اس کے لیے اپنی انا کو پسے پشت ڈال کر جن رشتوں سے خفا ہے ان کے پاس جا سکتا ہے۔ آج وہ ڈر ختم ہو گیا۔ اس کے خدشات کو اس ساحر نے زہر دے دیا تھا، اس کو اہم ہونے کا احساس دلا کر اس کی خود اعتمادی کو کئی گنا بڑھا دیا تھا۔ دھک دھک کرتے دل کے ساتھ لبوں پر دھیمی سی مسکراہٹ سجائے وہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی۔ اندر کا ماحول ہرگز بھی اتنا خوشگوار نہیں تھا جتنا اس کے گمان میں تھا۔ بابا کے ماتھے پر سلوٹیں تھیں، ماما بوکھلائی ہوئی سی تھی۔ اس کے اندر داخل ہوتے ہی صوفے پر براجمان خاتون کی زبان کے آگے فل سٹاپ آیا اور سر سے پیر تک اس کا جائزہ لے ڈالا۔ ان کے علاوہ ایک عدد خاتون اور ایک لڑکی بھی تھی۔ بعد میں معلوم ہوا کہ وہ خاتون ضامن مصطفیٰ کے والد کی منجلی بیگم اور لڑکی ان کی بیٹی ہے۔ بابا کے ساتھ بیٹھے سوبر سی شخصیت کے مالک مصطفیٰ امین تھے، جو کہ ضامن مصطفیٰ کے والد تھے اور ان سے خاصی مشابہت رکھتے تھے۔ اچھا، تو تم وہ لڑکی ہو جس کے لیے بیٹے نے باپ کو اتنے سالوں بعد منہ لگایا، ورنہ تو سوچ لیا تھا ہم نے کہ کندھا دینے بھی نہیں آئے گا۔ سونے چاندی کے زیورات میں لپٹی جاہلیت بول رہی تھی۔
خولا نے گڑبڑا کر باپ کی طرف دیکھا جن کے ماتھے کے بلوں میں مزید اضافہ ہو چکا تھا۔ یہ تو آپ لوگوں کی اعلیٰ ظرفی اور بہترین اتوار ہیں کہ آپ نے ایک فرد سے رشتہ قائم کرنے کے بجائے اس سے جڑے باقی رشتوں کو بھی اہمیت دی۔ مصطفیٰ امین نے اپنی چھوٹی بیگم صاحبہ کو خشمگی نظروں سے گھورا اور پھر بابا کی طرف دیکھتے ہوئے زوجہ عالیہ کے ادا کیے گئے شیریں کلمات کا اثر زائل کرنے کی کوشش کی۔ مصطفیٰ امین کی منجلی بیگم نہایت سادہ سی خاتون تھیں۔ کچھ وہ ان کی زبان بھی صحیح طرح سے نہیں سمجھ پا رہی تھیں، اس لیے زیادہ تر خاموش ہی رہیں، جبکہ بیٹی مرک جو کہ میڈیکل کے 3rd ایئر میں تھی خاصی خوش اخلاق اور سلجھی طبیعت کی مالک تھی۔ ان تینوں کو سامنے رکھتے ہوئے چھوٹی بیگم صاحبہ کی حرکات و سکنات اور الفاظ کو نظر انداز کیا جا سکتا تھا، کیونکہ ایسے 2-1 نادر نمونے اس کے اپنے خاندان میں بھی موجود تھے جنہیں خود کے سامنے کچھ نظر نہ آتا تھا۔ لیکن اصل مسئلہ تو یہ تھا کہ مصطفیٰ امین اگر ایک سے زیادہ بیگمات رکھتے بھی تھے تو انہیں تمغے کی طرح یہاں سجا کر لانے کی کیا ضرورت تھی؟ اپنی اس غلطی کا احساس انہیں بھی بخوبی ہو رہا تھا، جبھی تو انہوں نے بھڑکیلے لباس میں سجی اپنی اس خوبصورت اور کم عمر بیگم کو آنکھوں ہی آنکھوں میں یوں تنبیہ کی تھی کہ وہ پہلو پہ پہلو بدل کر رہ گئیں۔ پھر بھی رخصت ہونے تک وہ ایک اور گڑبڑ یہ جتا کر چکی تھی کہ ضامن مصطفیٰ کے خاندان سے باہر شادی کرنے کی صورت میں اس کی ایک تو بہنیں کنواری بیٹھی رہ جائیں گی، کیونکہ ان کے ہاں بیٹیوں کی شادی خاندان سے باہر نہیں ہوتی اور خاندان میں ادلے بدلے کی شادی کا رواج ہے۔ وہ خود بھی مصطفیٰ امین کی ایک بیٹی کے بدلے میں آئی ہیں۔ بابا نے اپنی بیٹی کی طرف دیکھتے ہوئے نہایت مختصر سا جواب دیا تھا کہ ہم سوچ کر جواب دیں گے۔ خولا ہونٹ کاٹ کر رہ گئی۔ ضامن مصطفیٰ کے والدین کا نہ آنا ان کے آنے سے زیادہ بہتر تھا۔ چھوٹی بیگم تو بابا کے سارے خدشات کو ہوا دے کر جا رہی تھی۔ مصطفیٰ امین نے گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ تم میرے لیے بخت آور ہو کہ ابھی میرے بیٹے کی زندگی میں آئی ہو، اور تمہارے لیے میرا بیٹا 28 برس بعد اپنے گھر میں داخل تو ہوا۔ اس نے اپنے باپ سے بات تو کی۔ مجھے یقین ہے کہ جب تم اس کی زندگی میں باقاعدہ شامل ہو جاؤ گی تو باپ بیٹے کے بیچ کی ہر دوری مٹا دو گی۔ اس مان پر اس کی آنکھیں نم ہو گئیں اور دل نے چپکے سے انشاءاللہ کہا۔ ان کی گاڑی گیٹ سے نکلتے ہی بابا پلٹے اور اندر چلے گئے۔ وہ ان کی پشت دیکھتی رہ گئی۔ پھر اس نے ماما کی طرف دیکھا۔ خولا، یہ کس شخص کو چنا ہے تم نے بیٹا؟ ماما جیسے بہت بے بس سا ہو کر بولیں۔ اگر چنتی تو سوچتی ماما، پر میں نے چنا نہیں، پسند کیا ہے، اور پسند کرنے کا عمل سوچ سمجھ کر نہیں ہوتا۔ جہاں تک بات چننے اور نہ چننے کی ہے، اس کا حق آپ کو اور بابا کو ہے۔ مجھے آپ کا ہر فیصلہ دل و جان سے قبول ہوگا۔ کہنے کو تو اس نے کہہ دیا تھا، لیکن وہ جانتی تھی کہ بات محض پسندیدگی تک نہیں رہی۔ اس کا دل بہت آگے کی راہ پر قدم رکھ چکا تھا، جبھی تو اس نے بے اختیار دعا مانگی تھی، اے میرے رب، میرے ماما بابا وہ فیصلہ کریں جو واقعی مجھے دل و جان سے قبول ہو۔ پروفیسر زید ابصار کے چھوٹے سے پیارے سے گھر پہ بھی رات اتر چکی تھی۔ ٹی وی بند ہو گیا تھا، بتیاں بجھ چکی تھیں، سوائے چند ایک کے۔ خولا اپنے کمرے میں اسٹڈی ٹیبل پر ایک فائل کھولے بیٹھی تھی اور پروفیسر صاحب کچن کاؤنٹر چیئر پر بیٹھے زوجہ کے متفکر چہرے کو دیکھ رہے تھے، اور ان کی ہر فکر آج کل بیٹی کی شادی تھی۔ پہلے بیٹی مانتی نہیں تھی اور ضامن مصطفیٰ کا رشتہ آنے کے بعد جو رضامند نظر آتی تھی تو باپ راضی نہ لگتا تھا۔ آپ سمجھتی کیوں نہیں سروت، جو عورتیں اسی گھٹن زدہ ماحول میں پیدا ہو کر اسی میں پل کر بیاہ کر اسی میں زندگی گزار دیتی ہیں، ان کے لیے اس سے باہر تو کوئی دنیا ہوتی نہیں، اس لیے ان کے گزارے ہو جاتے ہیں۔ مگر خولا جس روشن ماحول میں پلی بڑی ہے وہ تو، مگر اسے وہاں تھوڑی رہنا ہے۔ سروت نے چائے کا مگ تیار کر کے پروفیسر زید ابصار کی طرف بڑھاتے ہوئے ان کی بات کاٹی۔ خدشات ان کے بھی کم نہ تھے، مگر بیٹی کے دل کی تمنا انہیں آنکھیں بند کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ میں جانتا ہوں کہ وہ وہاں نہیں رہے گی، مگر آپ کو کیا لگتا ہے کہ ضامن مصطفیٰ آبائی حویلی سے اٹھ آیا ہے تو جڑوں سے کٹ گیا ہے، یا جادو کی چھڑی گھما کر اپنے سیلن زدہ ماحول، فرسودہ روایات اور طرز زندگی کو بدل ڈالا ہے؟ نہیں، انہوں نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ کہیں بھی چلا جائے، کہیں نہ کہیں سے وہ رنگ جھلک ہی جائیں گے۔ آج اسے خولا کی ذات میں جو باتیں ایڈمائر کر رہی ہیں، کل وہی چبھیں گی۔ سروت، اس نے باپ دادا کے قدموں میں گری ہوئی بیویاں دیکھی ہوں گی ساری عمر، کل اسے اپنے شانہ بشانہ چلتی بیوی شاید برداشت نہ ہو۔ زید، آپ صرف تاریک پہلوؤں پر نظر رکھ رہے ہیں، روشن رخ بھی تو دیکھے نا۔ وہ دودھ فریج میں رکھ کر اپنا کپ کاؤنٹر سے اٹھا کر ان کے سامنے آ بیٹھیں۔ رات کے کھانے کے بعد جب چائے کا دور چلتا تو یہیں بیٹھ کر ہی دن بھر کی باتیں ہوتی تھیں ان دونوں میاں بیوی کی، ورنہ تو پروفیسر صاحب بڑے مصروف بندے تھے۔ روشن رخ، مثلاً مصطفیٰ امین صاحب کی بیگمات، وہ کنواری بہنیں، وٹا سٹا۔ کل اگر ضامن مصطفیٰ یہ قربانیاں دینے کے لیے مجبور کر دیا گیا تو کیا کر لیں گے ہم؟ کیا کر لے گی خولا؟
सरवत, ये लोग इन रस्मों और रिवाज, इन रवायात में यूँ जकड़े होते हैं कि लाख वो खुद को आज़ाद करवा लें, उनका एक पाँव शिकंजे में फंसा रहता है। प्रोफेसर ज़ैद अब्सार सब कुछ अच्छा अच्छा रहेगा जैसी खुशफहमी में मुब्तला होकर अपनी बेटी की ज़िंदगी का फ़ैसला ना कर सकते थे। सरवत खामोशी से चाय के घूंट भरने लगी। वो कुछ देर उन्हें देखते रहे। हमारे पास अपनी बेटी के लिए और भी बेहतर ऑप्शन है, उन्होंने जैसे बीवी को तसल्ली दी। खौला का दिल इस रिश्ते की तरफ माइल है, उन्होंने आहिस्तगी से कहा। ये महसूस करके तो मैं भी अब तक इनकार नहीं कर पा रहा, उन्होंने बेबसी से कहा। खौला, मेरी इतनी समझदार बेटी और ये बेवकूफ़ी, वो ताज्जुब से सर हिलाते हुए उठ खड़े हुए। यहीं, हाँ यहीं, इसी मुकाम पर मोहब्बत किसी फातेह की तरह गर्दन अकड़ाकर मुस्कुराती है। अकल, समझ, शऊर, उनके सामने तो बिला मुकाबला जीतती आई है वो आज तक। प्रोफेसर साहब इतनी किताबें पढ़कर उम्र भर के तजर्बे के बाद भी जान ना पाए थे क्या? रात के इस पहर जब गर्म लिहाफ या कंबल में से निकलना बड़ा ही मुश्किल अमर था, नहर किनारे शहर की तरफ भागती हुई मोटरसाइकिल पर सवार जवान के जिस्म पर कोई स्वेटर, कोई गर्म चादर ना थी। इस वक्त वो सर्दी गर्मी के एहसास से आरी था। वक्त पे कहीं पहुंचना और फिर वापस आना उसके लिए ज़िंदगी और मौत का सवाल था। 1 घंटा 3 मिनट बाद मोटरसाइकिल फिर ठीक उसी जगह से गुजर रही थी। अब रुख बदल चुका था और उसके अलावा एक और मर्द था जो उसके पीछे बैठा था और उसके हाथ में एक बैग था। रात के इस पहर जगाए जाने पर वो खफा तो नहीं था, मगर नींद से भरी आंखों के साथ इस कम दर्जा हरारत में गर्म बिस्तर से निकलना बड़ा इम्तिहान साबित हुआ था। घर से निकलने से पहले उसने स्वेटर पहना और अब बजते हुए दांतों को एक ही जगह जमाने की कोशिश में नाकाम होता हुआ सोच रहा था कि सवाद से लाई हुई ऊनी चादर भी ओढ़ ही लेता तो ठीक था। उसने बैग को भींचकर सीने से लगा लिया, जिसकी वजह से सर्दी के थपेड़े अब कम महसूस हो रहे थे। 15 मिनट बाद वो एक घर में दाखिल हुए और 25 मिनट बाद बाहर निकल आए। कोई स्वेटर पहन लो अल्लाह के बंदे, बैग वाले ने उसे मोटरसाइकिल की तरफ बढ़ता देखकर कहा था, मगर जवाब कोई नहीं मिला। अगले चंद सेकंड बाद मोटरसाइकिल स्टार्ट हो चुकी थी। बैग वाला तासुफ में सर हिलाता हुआ उसके पीछे बैठा। मोटरसाइकिल एक बार फिर उन्हीं रास्तों पर भागने लगा। वो दोबारा जिस वक्त घर में दाखिल हुआ, फजर की अजान के लफ्ज़ फिज़ा में ज़िंदगी घोल रहे थे। वज़ू के लिए आस्तीन चढ़ाती औरत ने उसे घर में दाखिल होते देखा तो उसकी तरफ बढ़ी। उसकी फ़िक्र बरहमी में बदली। मरती है तो मरने दो, उसके पीछे अपने आप को भूल बैठोगे क्या? जवाब में बेटे ने नज़र उठाकर माँ की तरफ देखा। क्या था उस एक निगाह में कि औरत फिर एक लफ्ज़ कह ना पाई। सामने खड़ा बेहाल सा, अपने आप से गाफिल सा यह लड़का उसका वो बेटा था जिसकी वजाहत के किस्से हर ज़ुबान पर रहते थे। जो कोई लिबास जूता पहनता, कोई हेयर कट लेता तो ख़ानदान भर के लड़के उसको फ़ैशन समझकर अडॉप्ट कर लेते। क्या हाल कर लिया था उसने अपना। बेटे की हालत ने कई माह से माँ के सजदे तवील कर दिए थे। उसे तहज्जुद गुजार भी बना दिया था। सदका व खैरात के लिए हाथ मज़ीद खुल गया था। अपने बेटे के दर्द की दवा के लिए वो और भी कुछ सोचे बैठी थी, मगर सिर्फ सोचने से क्या होता है, वो सुने भी तो माँ की। टीवी चल रहा था, मगर कौन सा चैनल, कौन सा प्रोग्राम, कौन सा ड्रामा लगा हुआ था। लाउंज में बैठी वाहिद नाजरा बेखबर थी। उसकी तमाम तर हिस्सियात अरसा हुआ जैसे रुखसत हुई। अब उसे एक ही मंजर दिखाई देता था, एक ही आवाज़ सुनाई देती थी, एक ही दर्द महसूस होता था। वो जहाँ जैसे बैठी होती, कई घंटे बैठी रहती, आशना चेहरों को अजनबी निगाहों से तकती रहती और ना आशना चेहरों पर उसी का गुमान होता। जिस वक्त मुर्तज़ा घर में दाखिल हुआ, उसे उसी जगह बैठे 4 घंटे गुजर चुके थे। मैं कॉल कर रहा था तुम्हें, मोबाइल कहाँ है तुम्हारा? मुर्तज़ा ने सलाम करने के साथ ही पूछा। वो चौंकी नहीं बल्कि खाली खाली नज़रों के साथ उसे देखती रही। कैसी हो, खाना खाया? वो उसके करीब आ बैठा और उसका हाथ थाम कर नरमी से पूछा। वो जवाब देने के बजाय सोचने लगी कि उसने खाना खाया है या नहीं। उसे याद नहीं आया। आपके लिए खाना लगाऊं? वो एकदम से अपनी जगह से उठी। हाँ, भूख तो बहुत लग रही है, मैं भी इतना बिजी रहा कि लंच नहीं कर सका। क्या पका है आज? वो उठते हुए पूछ रहा था। उसको याद नहीं आया कि उसने आज खाने में क्या बनाया था। वो सोच में पड़ी। मुर्तज़ा ने अपना सवाल दोहराया नहीं, उसका हाथ थामकर किचन में आ गया। आपकी पसंद का सालन बना है। कढ़ाई का ढक्कन उठाने से पहले उसे याद आ गया था। वाह, कीमा मटर। वो उसके पीछे आ खड़ा हुआ। उसने बीवी से यह भी नहीं पूछा कि उसने खुद पकाया है या मेड खाना बना कर गई है। खुशबू बता रही थी कि उसने सालन खुद बनाया था। वह फ्रिज में से आटा निकालकर चपातियाँ बनाने लग गई थी। वो काउंटर के पास स्टूल पर बैठकर उसे देखने लगा। उसे वो दिन याद आए जब सब कुछ नॉर्मल था। अच्छा था, बहुत अच्छा था। फिर वो हादसा।
मैं 3 रोटियां तो खा ही जाऊंगा। एक खौफनाक याद से छुटकारा पाने के लिए वो उठकर जल्दी से बीवी के पास गया और माथे पर आए उसके बाल परे करते हुए बोला, ज़रा दिल नहीं कांपता उनका इंसानी जान लेते हुए? कोई खौफ खुदा नहीं उन्हें? चैनल चेंज करें प्लीज़। सरवत का तो रुआं रुआं कांप उठता था ऐसी खबरें सुनकर और देखकर। चैनल चेंज करने से हकायक बदल जाएंगे क्या मामा? या कारोकारी जैसी कभी रस्म का खात्मा हो जाएगा? चाय का बड़ा सा मग दोनों हाथों में थामकर फ्लोर कुशन पर बैठी खोला ने माँ के फक चेहरे को देखते हुए कहा। उसकी ये कमज़ोर दिल माँ उसके साथ 2 दिन अदालत चली जाती तो दुनिया के चेहरे से काफ़ी नकाब उतर जाते। पता नहीं बेचारी औरत सांस भी कैसे लेती है ऐसे वहशी जाहिल मर्दों के बीच। उनकी निगाहों में अभी न्यूज़ चैनल पर दिखाया जाने वाला वो दरिंदा सिफ्त भाई घूमा जिसने अपनी बहन को गोलियों से भून कर अपने आप को गैरतमंद साबित कर दिया था। नहीं पता तो पता चल जाएगा मिसिस। बेगम के कहने पर चैनल तब्दील करके बज़ाहिर नेशनल ज्योग्राफिक पे एक आइसलैंड की सैर करते हुए प्रोफेसर ज़ैद अब्सार ने टीवी स्क्रीन से नज़रें हटाए बगैर अजीब से लहजे में कहा, जब आप अपनी लाडली बेटी को उसी ख़ानदान में भेजेंगी जहाँ ये खूनी खेल बड़े फ़ख्र से खेले जाते हैं। चाय का वो स्याह रंग का मग खोला के लबों से जुड़ा रह गया। वो ना उसे हटा पाई ना ही घूंट भर पाई। क्या कह रहे हैं आप? सरवत का दिल दहल गया। ज़ामिन मुस्तफ़ा के ख़ानदान में भी 2 लड़कियों को कारी किया गया जिनमें से एक ज़ामिन मुस्तफ़ा की सगी फूफी थी। मेरे अल्लाह! सरवत ने दिल पर हाथ रखा। वहीं कहीं हवेली में दफन है वो। आपको किसने बताया? जिस ख़ानदान में बेटी देने का सोचा जा रहा हो उसके बारे में जानने का हक़ तो एक बाप रखता ही है ना। खौला ने पास पड़ी शीशे की तपाई पर मग रखा और झटके से खड़ी हो गई। होंठ काटते हुए एक नज़र बाप पर डाली और टीवी लाउंज से बाहर निकल गई। प्रोफेसर साहब की नज़रों ने टीवी स्क्रीन से हटकर बेटी का ताक़ुब किया। अपने कमरे में आकर उसने कुर्सी खींची और मेज़ पर सामने रखी किश्वर फातिमा केस की फ़ाइल खोलकर अपने सामने कर ली। चंद लम्हों बाद झटके से उसे बंद कर दिया और उठकर कमरे में चक्कर काटने लगी। उसके चेहरे और आंखों की सतह गुलाबी होने लगी थी। इस तराब में यूं भी कोई कमी ना आई तो बेड से टेक लगाकर कारपेट पर बैठ गई। एक कतरा उसकी आंख से टपका, फिर दूसरा, और उसके बाद दोनों हाथों में चेहरा छुपाकर खुलकर रो दी। सरवत कमरे में दाखिल हुई तो उसे रोते देखकर तड़प उठी। खौला, मेरी जान, क्यों रो रही हो? उन्होंने ज़बरदस्ती उसके हाथ चेहरे से हटाकर उसके आंसू पोंछे। वो खामोशी से अपना निचला लब काटती रही। आंसुओं को जो बाहर निकलने का मौका मिला था तो तेज़ी से एक दूसरे के ताक़ुब में भागते चले आ रहे थे। सरवत बड़ी मुश्किल में थी। दिमाग जीवन साथी की बातों की तरफ जाता था और दिल था कि बेटी की खुशी चाहता था। बताओ ना खौला, अपने बाबा की बात सुनकर परेशान हुई हो? उन्होंने फिर प्यार से पूछा। जानती तो वो भी थी मगर चाहती थी कि उनकी बेटी अपने दिल की बात शेयर करे। मामा, बाबा को ज़ामिन मुस्तफ़ा का ख़ानदान, उनका माहौल, उनके बाप की बीवियाँ, उनके रस्म व रिवाज सब नज़र आते हैं, लेकिन ज़ामिन मुस्तफ़ा नज़र नहीं आते। वो खौला बिन्नत ज़ैद जो सोचती थी कि मामा और बाबा के हर फैसला को खामोशी से कबूल कर लेगी, उसके दिल ने उसे जानिबदारी दिखाने पर मजबूर कर ही दिया। मामा, आप बाबा से कहें कि वो एक नज़र ज़ामिन मुस्तफ़ा पर भी डालें। उनमें क्या कमी है वो बताएं, उनके अंदर क्या खामियां हैं वो गिनवाएं। बेटा, वालिदैन को हर पहलू से देखना पड़ता है। अगर वो भी औलाद की तरह सिर्फ दिल से सोचने लगें तो। ठीक है मामा, आई एग्री कि वालिदैन को सब कुछ देखना पड़ता है, मगर ये भी तो ज़्यादती है ना कि सबसे अहम शख्स की ज़ात को, उसके औसाफ को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया जाए। मामा, मैं ये नहीं कह रही कि बाबा मेरे लिए गलत फ़ैसला करेंगे या वो गलत बात कर रहे हैं, मगर मामा ये भी तो सोचें ना कि इंसान को ये चॉइस कब मिलती है कि वो किस घर, किस ख़ानदान, कैसे माहौल में पैदा होना चाहता है। ये तो बात की बात है ना कि उसके पास ये इख्तियारात आते हैं कि वो अपने लिए क्या चुनता है। प्लीज़ ज़ामिन मुस्तफ़ा की उस ख़ानदान में पैदाइश को उसका दोष ना जानें। ये देखें कि उसने अपने लिए कौन सी राहें चुनी हैं। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो किसी शख्स के लिए यूँ लड़ेगी, मगर लड़ रही थी। ठीक है, मैं करूँगी तुम्हारे बाबा से बात। मामा, मैं फिर कह रही हूँ कि बाबा गलत नहीं है, मगर मैं ये चाहती हूँ कि वो एक दफ़ा ज़ामिन मुस्तफ़ा को हर शय से अलग करके देखें। मैं समझ रही हूँ बेटा कि तुम क्या कहना चाह रही हो। इंशाल्लाह तुम्हारे बाबा भी समझ जाएंगे। सरवत ने उसका गाल थपथपाते हुए नरमी से कहा। और रात वो मर गई थी। कुछ औरतें अफसोस के लिए आई बैठी थीं। अम्मी उनके बीच से उठकर बरामदे में आई थीं। जब निगाह उस पर पड़ी, नाश्ता यूं ही रखा था, उसने लुकमा तक ना लिया था। मोबाइल हाथ में था मगर हाथ जामिद था। आज कराची के लिए निकलोगे? जी। उसने अपनी माँ की तरफ देखा नहीं था। सर झुकाकर जवाब दे दिया और फिर खाली जहन के साथ मोबाइल की स्क्रीन पर उंगली फेरने लगा।
मैं ज़रा इन औरतों के लिए चाय का कह दूँ, फिर पैकिंग करती हूँ। पैकिंग मैं कर चुका हूँ। वो उठ खड़ा हुआ। नाश्ता तो करो बेटा, भूख नहीं है। मुख्तसर सा जवाब देकर वो उनके करीब से गुजरकर अपने कमरे की तरफ चला गया। वो वहीं खड़ी की खड़ी रह गई। रात वो मर गई थी। उन्होंने ही तो कहा था मरती है तो मर जाए, और वो मर गई। इससे पहले भी उन्होंने ये लफ्ज़ किसी और के लिए कहे थे और वो भी मर गई थी। उन्हें समझ नहीं आती थी कि बद्दुआ जैसे लफ्ज़ कबूल हो जाते थे, फिर उनकी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती। लगता है आपका और उस लड़के का बहुत ही गहरा और एक जैसा रिश्ता है उस बच्चे से। वो भी आता है और इस कब्र को आपकी तरह मोतिया से ढक जाता है। ज़ामिन मुस्तफ़ा ने उस छोटी सी कब्र की तरफ इशारा करते हुए कहा, जिसको अभी अभी वो मोतिया की कलियों से महका कर और उसके मकीन को दुआओं की सौगात पेश करके आ रही थी। लड़का? पहले तो वो उनकी बात ना समझते हुए अचंभे में बढ़ी, फिर एकदम होशियार हो गई। इस कब्र पे मेरे अलावा जो भी आता है आपने उसे देखा है? जी हाँ। कब कब आता है वो यहाँ? ओह माय गॉड, मैं भी कितनी पागल हूँ। उसने अपने माथे पर हाथ मारा। आप तो अक्सर यहाँ आते हैं, आपसे इन्फॉर्मेशन मिल सकती थी, मगर मेरा ध्यान ही नहीं गया। कब आता है वो यहाँ? वो जवान महीने में 2-3 दफ़ा ज़रूर आता है। कब, किस दिन? क्या किसी मखसूस दिन या वक्त पे? नहीं, मखसूस दिन पर तो नहीं, मगर अक्सर जुमा या इतवार की सुबह। वो बहुत सुकून से उसके सवालों का जवाब दे रहे थे। क्या वो इस हफ्ते आएगा? उसने बेताबी से पूछा। कुछ कह नहीं सकता। वो खामोश होकर कुछ सोचने लगी थी। आप मेरा एक काम करेंगे? पूछकर जवाब का इंतज़ार नहीं किया। अब जब भी वो आपको नज़र आए आप मुझे फ़ौरन इन्फॉर्म कर दीजिएगा प्लीज़। ज़ामिन मुस्तफ़ा ने ट्राउज़र की जेबों में हाथ डालते हुए ओके के से अंदाज में सर हिलाया। नहीं, जब तक मैं आऊँ शायद वो ना रुके। मुझे जुमे और इतवार की सुबह खुद आना होगा। वो खुद कलामी कर रही थी। ज़ामिन मुस्तफ़ा उसे देखते रहे। ठीक है, आप रहने दें, जुमा की सुबह मैं खुद आ जाऊँगी। आपको वक्त का अंदाज़ा होगा ना कि वो किस वक्त तक कब्रिस्तान आता है। फ़ैसला लेने के बाद उसने ज़ामिन से पूछा। उससे मिलने के लिए आपको घर से बहुत सवेरे निकलना होगा। वैसे आप मेरे साथ भी आ सकती हैं अगर आपके बाबा को बुरा ना लगे तो। मेरे बाबा ऐसे थोड़ी हैं, वो फ़ौरन बोली। उनके मुझ पे किए गए एतमाद और एतबार ने तो मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया है जहां मेरी शनाख्त है, मेरी इज़्ज़त है। उसके लहजे में अपने बाबा के लिए ढेरों प्यार था, इज़्ज़त थी, फ़ख्र था। हाँ, उन्हें आप पर एतमाद है, एतबार है, लेकिन मुझ पर शायद नहीं। वो खामोश रही। उनकी बात की तरदीद कर पाई, ना ही तस्दीक। खौला, क्या मैं मुस्तफ़ा अमीन को आपके घर भेजकर अपना केस मज़ीद ख़राब कर चुका हूँ? अब भी उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसकी नज़रें बदस्तूर हाथ में मौजूद खाली क्रिस्टल जार पर जमी रहीं। उसे ज़ामिन मुस्तफ़ा का अपने बाबा के लिए ये तर्ज़ तखातुब अजीब लगा बहुत। खैर, मैं अच्छे जवाब का मुंतज़िर हूँ। आपके बाबा को अपने इत्मीनान के लिए जितना वक्त दरकार है वो बेशक लें। ज़ामिन मुस्तफ़ा घबराकर मायूस होकर रास्ता बदलने वालों में से नहीं। अब कि उसने उनकी तरफ देखा और मुस्कुरा दी। ज़ामिन को उस मुस्कुराहट में इत्मीनान की कोई झलक दिखाई ना दी। वो मायूस बेशक ना थे, मगर वाहिमे उन्हें भी सताने लगे थे। जुमा की सुबह नमाज फ़जर अदा करने के बाद वो टेरेस पर आ गई। गुलाबी और सफ़ेद फूलों को छूकर उनकी महक अपने संग लाती हवा ने उसका इस्तकबाल किया। उसने एक बाजू रेलिंग पर टिकाते हुए हस्बे आदत उन फूलों को छुआ। उसी लम्हे गेट के पार ज़ामिन मुस्तफ़ा की गाड़ी आकर रुकी। वो बाहर निकलकर गेट की तरफ चले आए। वो वाइट शर्ट और ब्लैक ट्राउज़र में हमेशा से मुख्तलिफ लेकिन हमेशा की तरह बहुत अच्छे लग रहे थे। वो नीचे जाने के बजाय उन्हें देखती चली गई, जो अब अयूब चाचा के सलाम का सर हिलाकर जवाब दे रहे थे। बाबा, आप नहीं जानते आपकी बेटी के लिए ये शख्स क्या हो गया है। लगता है इससे पहले इसके बाद कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। अयूब चाचा अंदर इतला करने आ गया था। गाड़ी से टेक लगाए इंतज़ार में खड़े ज़ामिन की निगाह यूं ही ऊपर बालकनी की तरफ उठी। उसे वहाँ देखकर वो ज़रा सा मुस्कुराए और दायां हाथ हिलाया। वो जैसे होश में आ गई। जल्दी से कमरे में आकर उसने हेयर ब्रश उठाते हुए अपने आप को आईने में देखा तो माथे पर हाथ मारा। अभी तक वो रात वाले लिबास में थी जो सलवटों से भरा पड़ा था। जल्दी से काही रंग का सादा सा एक सूट निकालकर तब्दील किया और साइड टेबल पर पड़ा क्रिस्टल जार उठाकर बाहर आ गई। बाबा मॉर्निंग वॉक के लिए जा चुके थे। मामा को अपने जाने का बताकर वो बाहर आई और लान में आकर जार मोतिया की कलियों से भरने लगी। जब तक वो गेट से बाहर आई ज़ामिन को इंतज़ार करते 20-25 मिनट हो चुके थे। अस्सलामुअलैकुम। सॉरी, मैंने काफ़ी देर कर दी, उसने माजरत की। एक नरम सा जुमला उनकी ज़ुबान तक आया, मगर उन्होंने होंठों से अदा ना किया। महज मुस्कुरा दिया और गाड़ी से टेक हटाकर उसके लिए दरवाज़ा खोला।
सूरज अभी दर्शन देने को वक्त चाहता था। दिन भर रात भर लाखों लोगों का, लाखों गाड़ियों का बोझ सहने वाली कराची की सड़कें इस वक्त बहुत सुकून में थीं। आप रोज़ कब्रिस्तान जाते हैं? खौला ने पूछा। वो 4-5 दफ़ा कब्रिस्तान जा चुकी थी और ऐसा सिर्फ एक मरतबा हुआ था कि ज़ामिन मुस्तफ़ा वहाँ नहीं थे, इसलिए उसने यही अंदाज़ा लगाया। सुबह शाम अपनी माँ से मिलने जाता हूँ। माँ के जिक्र पे उनकी सुनहरी आंखों की चमक में मज़ीद इजाफा हो जाता। लहजे में नरमी के साथ साथ मिठास उतर आती। ये रूठा रूठा सा बंदा मोहब्बत का अमीर लगने लगता। सुबह शाम आप इतना वक्त निकाल लेते हैं क्या? उसे हैरत हुई। माँ के लिए किसके पास वक्त नहीं होगा खौला? ये तो आप कह रहे हैं, वरना मैंने ऐसे ऐसे बंदे भी देखे हैं जिनकी बूढ़ी माँ अपने कमरे में इंतज़ार करती रह जाती है और औलाद को इतनी तौफीक नहीं होती कि 2 कदम उठाकर उनको अपनी सूरत ही दिखा दें। उनसे ज़्यादा बदनसीब कौन होगा? उन्होंने मुख्तसिर सा तबसरा किया। माँ से इतना प्यार और अपने बाबा के साथ इतनी खफकी, उसने डरते डरते कहा। ज़ामिन मुस्तफ़ा अपने होंठ भींच गए। खौला जानती थी कि अब वो खामोश रहेंगे। वो उन्हें किसी हद तक समझ चुकी थी। जिस मौजू पर उन्हें बात ना करनी हो वो उसे टालकर दूसरी तरफ नहीं आते थे, बल्कि होंठ सी लेते थे। वो छोटी कब्र मुरझाई हुई कलियों से ढकी थी। लगता था कि जिस दिन यहाँ आई थी उसके बाद इस कब्र पर कोई नहीं आया था। उसने ताज़ा कलियाँ यहाँ बखेरी और दुआ मांग कर ज़ामिन मुस्तफ़ा की वालदा की कब्र की तरफ आ गई। वहाँ भी दुआ मांगी। काफ़ी इंतज़ार के बाद भी चेहरा दिखाई ना दिया जिसके लिए आज वो यहाँ आई थी। अब तो सूरज सारे पर्दे हटाकर दर्शन दे चुका था। वो कुछ मायूस सी दिखाई देने लगी। आप यहाँ ठहरे, मैं गोरकन से उस लड़के के बारे में कुछ मालूमात लेने की कोशिश करता हूँ, ज़ामिन ने कहा। वो दोनों साथ चलते हुए कब्रिस्तान से बाहर आ गए थे। रहने दे, मैं ये कोशिश कर चुकी हूँ। उसने मेरी मालूमात में कुछ ख़ास इजाफा नहीं किया। उसने एक लड़के को इस कब्र के पास दुआ मांगते, कलियाँ बखेरते, रोते, बातें करते तो देखा है, मगर वो कौन है उसे भी खबर नहीं। उसने उन्हें मना करते हुए बताया। खौला, एक बात पूछूं? पूछे। एक बच्चे की कब्र पे 2 लोग आते हैं, फूल बखेर कर चले जाते हैं और एक दूसरे से अनजान है। अजीब बात नहीं ये? जो उलझन उनके दिमाग में थी उन्होंने सुलझाने का फ़ैसला कर ही लिया। इस बच्चे के साथ आपका क्या रिश्ता है खौला? इस कब्र में अब्दी नींद सोए वजूद से मेरा कोई ताल्लुक़ या रिश्ता हो ना हो, उस लड़के का ज़रूर है, और यही जानने के लिए मैं यहाँ आई हूँ, खाली जार गाड़ी के बोंड पर रखते हुए उसने कहा। उसका जवाब ज़ामिन को मज़ीद उलझा गया था। वो उन्हें मुख्तसर लफ्ज़ों में सब कुछ बताती चली गई। मैं अपने अब्दुल हादी को उसका हक़ दिलवा कर रहूँगी। आखिर में उसका लहजा पुरजोश हो गया था। वो उसे देखते रह गए। कभी अपने हकूक़ के लिए भी जंग की है आपने? ज़रूरत ही नहीं पड़ी, बिन मांगे मिल जाते हैं। खौला बिन्नत ज़ैद के लहजे में मान था, फ़ख्र था और कुछ कुछ गरूर भी। आपको यकीन है मेरे केस में भी आपको आपका हक़ मिल जाएगा? उन्होंने उसके पुरएतमाद लहजे से मुतासिर होते हुए सवाल किया, या शायद किसी बहाने अपने दिल की तसल्ली चाही। वो एक लम्हे के लिए उनके सवाल और उनकी निगाहों से गड़बड़ा गई, फिर संभल कर जवाब दिया। मुझे मेरा हक़ मिलेगा या वो अपना हक़ इस्तेमाल करेंगे? कैसा हक़? वो हक़ जो वालिदैन का अपनी औलाद पर होता है। आप मेरे लिए फ़ाइट नहीं करेंगी खौला? मुझे नहीं लगता ज़ामिन मुस्तफ़ा कि मुझे फ़ाइट करना पड़ेगी। अगर ऐसा हुआ तो मैं सरेंडर कर दूँगी। जिस जंग में एक मोहब्बत खोकर दूसरी हासिल करनी पड़े वो जीत ही क्या। हर चंद के उसने कोई खुश आइंद जवाब नहीं दिया था, फिर भी 2 लफ्ज़ ज़ामिन मुस्तफ़ा को खुशी देने के लिए काफ़ी थे। चलें, इस बहाने आपने ये इकरार तो किया कि मेरा आपके दिल में कुछ ख़ास मुकाम है, चाहे ये मोहब्बत दूसरे नंबर पर ठहरी। खौला के चेहरे पर सुर्खियाँ दौड़ गईं। खौला, आप भी मेरे लिए वही महसूस करती हैं ना जो जज्बात और एहसासात मैं आपके लिए रखता हूँ? ज़ामिन ऐन उसके सामने आ खड़े हुए। उसके लिए निगाहें उठाना मुश्किल हो गया। वो टीनेजर ना थी, फिर भी उम्र का ये दौर भी उसे बेबाक ना बना सका। मैं सुनना चाहता हूँ खौला, क्या मुझे कुछ कहने की ज़रूरत है? वो बमुश्किल बोल पाई। ज़ामिन कुछ देर उसकी तरफ सरशारी से देखते रहे, फिर उन्होंने आसमान की तरफ अपना चेहरा कर लिया। मेरे रब, मैं नहीं जानता कि उस जहाँ के बासियों का इस जहाँ के बंदों के साथ किस हद तक राब्ता रहता है, लेकिन अगर मेरी माँ मेरे गम, मेरी तन्हाई, मेरी खुशी को महसूस कर पाती है तो मैं चाहता हूँ कि वो जान जाए, ए हय्युल क़य्यूम, वो जान जाए कि उनका बेटा आज कितना खुश है। उनके जाने के बाद आज पहली बार वो कितना खुश है। खौला बिन्नत ज़ैद के लबों की मुस्कुराहट और रुखसारों की सुर्खी गहरी से गहरी तर होती जा रही थी। उस पल हर खदशा, हर डर, हर वाहिमा उन दोनों से कोसों दूर था। कब्रिस्तान में खड़े गोरकन ने 2 हसीन गुलाब खिलते देखे और फिर से कब्र खोदने लगा।
प्रोफेसर ज़ैद अब्सार के उस छोटे से बंगले के बाहर छोटा सा लॉन था, जहाँ सुबह सुबह ज़ैद एक मेज़ और 4 कुर्सियाँ लाकर रख देता। उनकी शामों और सर्दियों में छुट्टी के दिन का बेशतर वक्त यहीं गुजरता। अखबार बीनी, कुतुब बीनी, शागिर्दों, दोस्तों और पड़ोसियों के साथ गपशप और अहबाब से मुलाकातें यहीं होती। आज वो सुबह की सैर से वापस आकर अंदर जाने के बजाय वहीं एक कुर्सी पर बैठ गए और अखबार मंगवा लिया। निगाहें उनकी अखबार की शायद सुर्खियों पर थी, मगर सोच कहीं और थी। जामिन मुस्तफ़ा की गाड़ी सामने आकर रुकी तो वह अखबार से नज़र हटाकर उन्हें देखने लगे। खौला ने उन्हें वहाँ बैठे देखकर एक नज़र जामिन की तरफ देखा। वो जो उसे घर छोड़कर वहीं से चले जाने का इरादा रखते थे, अब गाड़ी से उसके साथ ही उतर आए और उनकी तरफ बढ़े। प्रोफेसर साहब अखबार मेज़ पर रखकर खड़े हो चुके थे। उनकी नज़रें अपनी बेटी पर से होती हुई जामिन पर आकर ठहर सी गईं, जिन्होंने करीब आकर उन्हें सलाम करते हुए मुसाफा के लिए हाथ आगे बढ़ाया था। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं जामिन मुस्तफ़ा आप? प्रोफेसर साहब ने मजबूती के साथ उनका हाथ थाम लिया। अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक। वो उनके सामने थोड़े कन्फ्यूज्ड थे। खौला, अपनी मामा से कहो कि जामिन मुस्तफ़ा आज नाश्ता हमारे साथ करेंगे। जी। वो पहले हैरान हुई, फिर मुस्कुराती हुई अंदर चली गई। उनका अंदाज़ इतना कतई था कि जामिन रस्मी सा इनकार भी ना कर पाए। उनका हाथ अभी तक प्रोफेसर ज़ैद अब्सार के हाथ में था। खौला के चले जाने के बाद उनकी नज़रें फिर से जामिन के चेहरे पर आ ठहरीं। प्रोफेसर ज़ैद अब्सार की हल्की हल्की सफ़ेद दाढ़ी से सजे चेहरे पर जितनी मलाहत थी, उससे कहीं बढ़कर रौब भी था। जामिन को उस वक्त अंदाज़ा हुआ कि जिस लड़की से आप शादी करना चाहते हो उसके बाप के सामने खड़े होना, वो भी प्रोफेसर ज़ैद अब्सार जैसे बाप के सामने खड़े होना, कैसा मुश्किल काम है। जामिन मुस्तफ़ा, मेरी बेटी ने कहा था कि हर हकीकत, हर वाहिमों को भूलकर सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हें देखूं, हर सच्चाई, हर खदशे को झुटलाकर सिर्फ तुम्हारी ज़ात को परखूं। मैंने ऐसा ही किया जामिन मुस्तफ़ा। बहुत सोचा, सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचा। उन्होंने चंद लम्हों का तवक्कुफ़ जो किया तो जामिन को लगा अब उनके मुँह से जो अल्फाज अदा होंगे वो नवीद हयात होंगे या क़याम मौत। उनको समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या चाहते हैं। प्रोफेसर ज़ैद अब्सार जल्दी से अगला जुमला अदा करें या फिर ज़ुबान उनके तालू से चिपक जाए और वो ताउम्र बोल ना पाएँ। मुझे लगता है कि तुम मेरी बेटी के लिए बहुत अच्छे हमसफ़र साबित होगे। अभी मैंने तुम्हें उसके साथ आते देखा। तुम वाकई मेरी बेटी के साथ बहुत अच्छे लगते हो। आखिरी जुमला कहते हुए उनके चेहरे पर बहुत प्यारी सी मुस्कुराहट बिखर गई थी। खदशों और हज़ार वाहिमों में घिरे जामिन मुस्तफ़ा हकीकत में उस खुशी के यूं अचानक मिलने की उम्मीद ना रखते थे। वो तो यकीन और बेयकीनी की बीच की कैफियत में घिरे नवीद हयात पाकर भी खुलकर मुस्कुरा ना पाए। जामिन मुस्तफ़ा, मैं उम्मीद रखता हूँ कि तुम मेरी बेटी के एतबार को कभी ठेस नहीं पहुँचाओगे। इंशाअल्लाह आप उसे हमेशा मेरे साथ खुश देखेंगे। उनका लहजा बेहद मजबूत था। अपनी बख्त आवरी पर यकीन करने में देर नहीं लगी थी। प्रोफेसर ज़ैद अब्सार ने उनके दाएं कंधे पर 2 दफ़ा थपकी दी और अपने हाथ में मौजूद उनके हाथ को गर्मजोशी से दबाया। तुमने कत्ल क्यों किया? और क्या करता मौलवी, सिगरेट का डब्बा ही तो लिया था एक। पैसे मांगने लगा मुझसे, वाहिद से। अपने सीने पर हाथ रखा, निकाली पिस्तौल और कर दिया काम तमाम। नाहक जान लेना बड़ा गुनाह है अब्दुल वाहिद। मेरा नाम वाहिद है मौलवी। उसको बाकी जुमले से कोई सरोकार ना था। वाहिद सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। बातें बड़ी अच्छी करता है मौलवी तू, और काम, मेरा मतलब कुछ किया है तो बैठा है ना यहाँ वाहिद के पहलू में। वो हंसा। मौलवी अब्दुल रहीम के चेहरे की संजीदगी में इजाफा हुआ। ये वो तकलीफ दे मौजू था जिस पर वो बात नहीं करते थे। और अपने उस लाडले से तो नहीं पूछा तूने उसने कत्ल क्यों किया? उसने अब्दुल हादी की तरफ इशारा किया। उसने कत्ल नहीं किया। मौलवी साहब के जुमले ने जहाँ वाहिद को चौंकाया, वहीं अब्दुल हादी ने भी बेइख्तियार नज़र उठाकर उन्हें देखा। मान गए मौलवी तेरे को, मुजरिम तो इधर सिर्फ वाहिद बैठा है ना? वो फिर हंसा। इसका चेहरा कातिल का चेहरा नहीं, और मेरा चेहरा, वो तो कातिल का चेहरा लगता है ना? जाने अब के उसकी हंसी में क्या बात थी कि मौलवी साहब के साथ अब्दुल हादी ने भी गौर से उसे देखा। मैं लोगों के बारे में अच्छा गुमान रखने पर यकीन करता हूँ। तुमने इकरार किया तो यकीन कर लिया, अब्दुल हादी ने इनकार किया तो यकीन कर लिया। मैं किसी को झूठा कहने का हकदार भी नहीं, कातिल क्यों कहूँगा? अब्दुल हादी की नज़रें उस पारेश शख्स से हट ना पाईं। वाहिद अपनी जगह से उठा और सलाखों तक आया। ड्यूटी पर मौजूद अहलकार को इशारा करके अपनी तरफ बुलाया। अबे अदालत सज़ा दे ना दे, तुम लोगों ने अच्छी सज़ा दे डाली भाई। इतने नेकों परहेजगारों के बीच छोड़ दिया। अबे जहर क्यों नहीं चटा देते वाहिद को? मन करता है आज रुपहली चुनरी ओढ़ूँ, जर्द बसंती माला पहनूँ, शौक चमकता कजरा डालूँ,
تازہ تازہ گجرا پہنوں، مہندی سے ہر پور سجاؤں، جس میں اپنا آپ بساؤں، نین اٹھا کے نین جھکا کے دھیرے سے مسکاؤں، اپنے خواب کسی کو دے کر چپکے سے کھو جاؤں۔ سارے وارڈروب کھنگال ڈالنے کے بعد بھی وہ مطمئن نہ ہو رہی تھی، ایک کے بعد ایک لباس نکالتی۔ پتہ نہیں ضامن مصطفیٰ کو یہ رنگ پسند ہے کہ نہیں۔ سوٹ پھر واپس اپنی جگہ پر لٹک جاتا۔ آخر زرد رنگ کا شفون پر ایک سوٹ اوکے کر ہی دیا۔ اب مسئلہ میچنگ کی چوڑیوں، ایئر رنگز اور سینڈل کا تھا۔ مصیبت تو یہ کہ وہ کبھی ان چکروں میں پڑی ہی نہ تھی۔ کسی شادی بیاہ کی تقریب میں جانے کے لیے بھی اس کی تیاری بڑی محدود سی ہوتی تھی، مگر آج اس دل کا کیا کرتی جو ایک ساتھ ہر رنگ پہن لینے کو مچل رہا تھا، جو آج خوب سجنے سنورنے کی تمنا میں تھا، جو آج خولہ بنت زید کو بہت خوبصورت دیکھنا چاہتا تھا۔ آج وہ ضامن مصطفیٰ کے ساتھ پہلی بار اس نئے رشتے کے حوالے سے کہیں جا رہی تھی۔ انہوں نے خود بابا سے اجازت لی تھی۔ اب جو بابا نے اس رشتے کو قبول کیا تھا تو بہت کھلے دل سے کیا تھا۔ تھینک یو بابا۔ سامنے لگی ان کی تصویر کو دیکھتے ہوئے وہ ایک بار پھر ان کی ممنون ہوئی، جنہوں نے اس کے مان کو کئی گنا بڑھا دیا تھا۔ ضامن مصطفیٰ اپنے دیے ہوئے وقت پر پہنچ چکے تھے۔ ماما روایتی ماؤں کی طرح اپنے ہونے والے داماد کی آؤ بھگت میں لگی ہوئی تھیں، اور ان صاحبہ کی تیاریاں مکمل ہی نہ ہو رہی تھیں۔ آخر ماما نے ہی اسے ڈانٹ کر باہر نکالا، اور جب وہ اپنے کمرے سے نکلی تو پیرہن سیاہی مائل سبز رنگ کا ہو چکا تھا، میچنگ جو اسی کی دستیاب تھی۔ سوری میں لیٹ ہو گئی۔ ضامن مصطفیٰ مسکراتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ مجھے اپنے تابناک مستقبل کی جھلک دکھائی دے رہی ہے۔ عقل مند تھے، 2 دفعہ کا تجربہ کافی تھا۔ کیا کریں، خواتین اور مردوں کی تیاری میں بہت فرق ہوتا ہے نا۔ ضرورت کیا ہے تیاری کی؟ خولہ آپ یوں ہی بہت اچھی لگتی ہیں، سمپل، گریسفل، ایڈوریبل۔ لو جی، اب خولہ بنت زید کا جی چاہا کہ بھاگ کر جائے اور یہ جو نینوں میں کاجل سجا رکھا ہے، رخساروں پر گلال لگا رکھا ہے، اس مکھ کو خوب رگڑ رگڑ کر دھو آئے، کانوں میں جھولتے لمبے آویزے اتار کر وہی سادہ بالیاں پہن لے، چوڑیوں کو اتار کر پرے کرے اور وہی سنہری ڈائل والی سادہ سی گھڑی کلائی میں پہن لے۔ وہ خود ہی سر جھٹک کر ہنستی۔ توبہ ہے، یہ محبت بھی نہ کیا شے ہے۔ اپنی پسند سے زیادہ کسی اور کی پسند ناپسند اہم ہو جاتی ہے۔ اپنے رنگ ڈھنگ بھول کر کسی اور کے سانچے میں ڈھلنا اچھا لگتا ہے۔ ضامن مصطفیٰ نے بہت دنوں بعد اس کی ہنسی سنی تھی، وہی ہنسی جس نے ان کے دل پہ سب سے پہلے اپنا حق جمایا تھا۔ اب یہ سانس بکھیرتی ہنسی عمر بھر کے لیے ان کے ساتھ رہنے والی تھی۔ ماہ کامل سمندر کو دیوانہ سا کیے جاتا تھا۔ لہریں جو اس کے حسن، اس کے جوبن پر مر مٹی تھیں، اسے چھونے کی تمنا میں جنونی ہو رہی تھیں۔ مچل مچل اوپر جاتی، بے مراد ہو کر نیچے آتی، شور مچاتی، سر پٹکتی۔ بہرے بے قرار کی دیوانگی، اس کا جنون اس کے اپنے بس سے باہر تھا، جبکہ پورے چاند کی محبت میں نرمی تھی، سکون تھا، کوملتا تھی۔ اس محبت کو وہ چاندنی کے روپ میں دامن بھر بھر سمندر پر خاموشی سے نچھاور کر رہا تھا۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہوئے کافی دور تک نکل گئے، جہاں پورا چاند تھا، سمندر تھا اور وہ دونوں تھے۔ خولہ ایک بڑے سے پتھر پر جا بیٹھی۔ ضامن مصطفیٰ اسے دیکھنے لگے۔ محبت کا ہر رنگ کتنا خوبصورت تھا، وہ سمندر کا جنون ہو چاہے چاند کا سکون، اور سب سے حسین، سب سے منفرد، سب سے من موہنا رنگ یہ خولہ بنت زید۔ ہاں، سامنے بیٹھی اپنے اڑتے بالوں پر جھنجھلا کر انہیں کیچر میں قید کرتی ہوئی یہ لڑکی۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے پاس آ بیٹھے۔ پتہ ہے ضامن مصطفیٰ، ایک دفعہ اسے پتہ نہیں کیا یاد آیا تھا جو اس کی آنکھوں کی چمک پڑی تھی۔ ضامن، میرے اپنے مجھے صرف ضامن کہتے ہیں۔ انہوں نے اس کی بات بیچ میں ہی کاٹ کر نرمی اور اپنائیت سے کہا۔ ضامن، اس نے جھجکتے ہوئے آہستہ سے کہہ کر ان کی طرف دیکھا۔ مبہم مسکراہٹ بھرپور مسکراہٹ میں تبدیل ہوئی۔ وہ بھی اس نام کی اپنائیت محسوس کر کے مسکرا اٹھی۔ اس کے عارض گلابیاں چھلکانے لگے۔ بہت سارے پل خاموشی میں بیتے، بس ٹھانٹے مارتے سمندر کا شور تھا یا دلوں کی ہم آہنگ ہوتی دھڑکنیں، جن کی دھک دھک ہر شے سن رہی تھی۔ آپ کچھ کہہ رہی تھیں۔ ضامن کے موبائل پر کوئی کال کر رہا تھا۔ انہوں نے کال ریجیکٹ کرتے ہوئے اس کی طرف دیکھا، مگر وہ تو بھول چکی تھی کہ وہ کیا کہنے جا رہی تھی۔ وہ بھی مسکرا دیے۔ اچھا، جب یاد آئے تو کہہ دیجیے گا، مگر ذرا جلدی کر لیجیے گا۔ پروفیسر صاحب کی ہدایت تھی کہ ان کی بیٹی کو جلد بحفاظت واپس پہنچایا جائے۔ پہلی بار ہی حکم عدولی کر دی تو آئندہ ان کا سلوک ان کے ہونے والے داماد کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے، اس کا خوب اندازہ ہے مجھے۔ وہ شگفتہ لہجے میں کہہ رہے تھے۔ خولہ کھلکھلا کر ہنستی۔ ضامن مصطفیٰ نے چاندنی چاندنی ہوتی اس لڑکی کو دیکھا۔ جب یہ ہنستی تو ان کا دل چاہتا وہ پل ٹھہر جائے اور زیست اسی ایک پل میں بیت جائے۔ تو ڈرتے ہیں آپ میرے بابا سے؟
ڈرتا تو ان کی ہاں سے پہلے تھا کہ کہیں ان کے وہم اور خدشات مجھ سے میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی نہ چھین لیں۔ ڈر تو ایک دفعہ میں آپ کی طرف سے بھی گئی تھی۔ کیسا ڈر خولا؟ جب میں نے آپ سے کہا کہ بابا چاہتے ہیں کہ آپ کے والد رشتہ لے کر آئیں۔ آپ تو اپنے بابا سے خفا تھے، ان کا نام، ان کا ذکر بھی آپ کو ناگوار گزرتا تھا۔ مجھے لگا آپ میرے لیے ان کے پاس نہیں جائیں گے۔ اس کی نظریں دودھیا پانیوں پر تھیں۔ خولا، میری زندگی میں بہت کم لوگ ہیں جو میرے لیے اہم ہیں، خاص ہیں۔ میں ان کو کبھی بھی کسی بھی قیمت پر کھونا نہیں چاہتا، کسی قیمت پر بھی نہیں۔ انہوں نے اس کی سیاہی مائل سبز چوڑیوں پر اپنی انگلیاں پھیریں۔ اور آپ میرے لیے بہت اہم، بہت خاص ہیں خولا۔ آپ کے لیے میری اناز، جنگ یا ضد کی کوئی حیثیت نہیں۔ اور خولا بنت زید کو کہاں اس پل سے پہلے تک اپنا آپ اتنا قیمتی، اتنا بخت آور لگا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی تیر آئی۔ اور میرے لیے جنگ نہ کرنے کا دعویٰ کرنے والے بھی جانبداری شو کر ہی گئے تھے۔ ہمیں بھی اطلاع مل گئی تھی پروفیسر صاحب سے۔ وہ پہلے تو سمجھی نہیں، پھر جب اپنی اور ماما کے بیچ ہونے والی وہ گفتگو یاد آئی تو بھیگی پلکیں صاف کرتی ہوئی مسکرا دی۔ میری ذات پہ اعتبار کرنے کا شکریہ خولا۔ آپ کا وہ ایک جملہ جو آپ نے میرے حق میں بولا ہوگا میرے لیے بہت قیمتی ہے۔ ان کی انگلیاں اب بھی گہری سبز چوڑیوں پر تھیں۔ آپ جان نہیں سکتی خولا کہ آپ میرے اپنے مجھے تم کہتے ہیں۔ وہ بیچ میں بول اٹھی۔ ضامن مصطفیٰ ہولے سے ہنس دیے اور اس ماہتابہ کو مبہوت سا ہو کر تکنے لگے۔ آپ کچھ کہہ رہے تھے۔ ان چمکتی آنکھوں میں اپنا عکس دیکھنا کوئی آسان کام نہ تھا۔ وہ گھبرا کر آہستہ سے بول اٹھی۔ بھول گیا۔ ایک دفعہ پھر خاموشی ان کے بیچ آ بیٹھی۔ فقط ایک دیوانے سمندر کا شور تھا اور دو دلوں کی ہم آہنگ ہوتی دھڑکنوں کی دھک دھک۔ سنہری نینوں والی اس لڑکی کے لیے زندگی بہت خوبصورت ہوا کرتی تھی۔ اس کے لیے زیست کسی کے لبوں سے پھوٹتی ہنسی، کوئی لال گلابی پھول، ہر سو پھیلی روشنی، ہر غم سے بے نیاز بچے، پہاڑوں کے دامن سے گرتے جھرنے اور حسین خواب جیسی تھی۔ اسی لڑکی سے محبت تھی اسے۔ اور اب سنہری نینوں والی اس لڑکی کے لیے زندگی بہت بدصورت ہو گئی تھی۔ اب اس کے لیے زیست ڈراؤنا سپنا، بھیانک حقیقت، تلخ یاد اور کڑوے گھونٹ جیسی تھی۔ ہاں، اسی لڑکی سے محبت تھی اسے۔ اس نے لان کی بتیاں روشن کی اور مسکراتے ہوئے زینے پر اس کے قریب آ بیٹھا اور محبت کے ساتھ اس کی جھولتی لٹ کو چھوا۔ وہ یوں ہی چہرہ گھٹنوں پر گرائے بیٹھی رہی۔ فائقہ، کمپنی اپنے 2 امپلائیز اور ان کی فیملی کے لیے عمرہ کے ٹکٹ دے رہی ہے۔ پرسوں قرآن دازی ہے۔ میرا نام نکل آیا تو کتنا اچھا ہوگا نا۔ تمہارا نام نکلا تو تم امی کو لے جانا، اس نے گھٹنوں سے سر اٹھائے بنا کہا۔ کیوں، تم نہیں چلو گی کیا؟ وہ حیران ہوا۔ نہیں، اس کا یک لفظی جواب قطعیت بھرا تھا۔ کیوں فائقہ؟ تمہاری تو خواہش تھی نا عمرہ کرنے کی۔ خواہش تھی، اب نہیں ہے۔ کیوں؟ فائقہ نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ مرتضیٰ نے دوبارہ پوچھا۔ کس چہرے کے ساتھ جاؤں گی اللہ کے گھر؟ وہ چند لمحے جواب دینے کے قابل نہ رہا۔ گناہ گار، قاتل، لٹیرے، نجس اپنے اپنے چہروں کے ساتھ ہی جاتے ہیں وہاں۔ بزدل اور خائن بھی۔ اس نے چہرہ گھٹنوں سے اٹھا کر شوہر کی طرف دیکھا۔ ہم بزدل اور خائن نہیں ہیں فائقہ۔ اس کے چہرے پر سرخی پھیلی۔ قرہ، تمہارے نام نکلا تو تم امی کو لے جانا۔ وہ اٹھی، دونوں زینے اتر کر لان میں چلی آئی۔ وہ ہونٹ بھینچتے ہوئے اس کے پیچھے آیا، اس کا بازو تھام کر رخ اپنی طرف کیا۔ تو تم نے فیصلہ کر لیا ہے ساری عمر اس گلٹ کے ساتھ جینے کا؟ فیصلہ تو تم نے کیا ہے مجھے اس گلٹ کے ساتھ مارنے کا۔ اس کی سنہری آنکھوں میں اب کوئی تارا نہ چمکتا تھا۔ بجھی بجھی ویران آنکھیں، اب تو آنسو بھی نہ چمکتے تھے ان آنکھوں میں، خشک خشک خالی آنکھیں۔ تمہیں مجھ سے زیادہ محبت ہے یا اپنے آپ سے فائقہ؟ اس نے وہ سوال پوچھ ڈالا تھا جو اکثر پوچھا کرتا تھا اور سنہری آنکھوں والی کی طرف سے کھلکھلاتے ہوئے فوراً جواب آیا کرتا تھا۔ اپنے آپ سے تو محبت رہی نہیں۔ جواب اب بھی فوراً آیا تھا مگر جواب وہ نہ تھا۔ اور مجھ سے؟ جواب میں وہ اسے یوں ہی بجھی ویران خشک خالی آنکھوں سے دیکھتی رہی۔ اس نے آہستہ سے اس کا بازو چھوڑا اور مڑ گیا۔ تم سے محبت نہ ہوتی تو تمہاری بات نہ مانتی۔ پیچھے سے اس کی آواز آئی۔ وہ ٹھٹکا، ایک لمحے کے لیے رکا اور پھر اندر چلا گیا۔ 1 منٹ ضامن، 1 منٹ۔ گاڑی کے پاس آ کر خولا نے چاروں طرف نظریں دوڑائیں۔ کیا ہوا؟ آپ کو یاد ہے کسی نے ہمیں یہاں سن اینڈ مون جیسا کپل کہا تھا اور فار ایور ہیپی رہنے کی دعا دی تھی؟ ضامن مصطفیٰ مسکرا دیے۔ دعا تو تم نے لے لی تھی، اب کیا چاہیے؟ بس میرا دل چاہ رہا ہے کہ وہ ایک بار پھر مجھے دعا دے۔ اس دفعہ پورے حق کے ساتھ یہ دعا وصول کروں گی۔ پاگل ہو تم بھی، انہوں نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا۔ وہ خواجہ سرا تو نظر نہ آیا، البتہ برسوں سے جس موبائل کور بیچنے والے کے بھائی کی اعلیٰ تعلیم ہی مکمل نہ ہو رہی تھی
اس کی امتحانی فیس ادا کی۔ لالی ووڈ ہالی ووڈ کی ہیروئنز بلکہ آج تو ہیروز کا بھی صدقہ اتارا۔ پولیس والا 2 دفعہ گھورتا ہوا ان کے قریب سے گزرا۔ اچھے خاصے مہذب شہری مشکوک ٹھہر رہے ہیں، چلیں کیا اب؟ سامن نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ مایوس سی ہو کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ سامن مصطفیٰ کی طرف سے شادی کی شاپنگ کرنے آئے تھے آج وہ دونوں۔ کیا ہو گیا ہے خولا؟ جو دعا اس سے منگوانی تھی وہ خود مانگ لینا۔ وہ دعا تو 100% بے غرض ہوگی جو تم خود مانگو گی۔ وہ اس کی خاموشی کو محسوس کر رہے تھے۔ یہ تو ہے مگر میرا دل چاہتا ہے آج کل ہر کوئی مجھے آپ کے حوالے سے دعا دے۔ خولا تمہیں کوئی وہم تنگ کر رہا ہے کیا؟ انہوں نے ونڈ اسکرین سے نظر ہٹا کر اس کی طرف دیکھا۔ نہیں سامن، آپ کی طرف سے مجھے کوئی وہم تنگ نہیں کرتا، مکمل اعتبار ہے آپ پر۔ وہ مسکرائی۔ بس میرا دل چاہ رہا ہے پیپرز ہوں تو ہر کوئی امتحان میں کامیابی کی دعا دے، اگر ہیئرنگ ہو تو کیس جیت لینے کی دعا ملے۔ چلیں جناب، یہ اطمینان تو ہوا کہ اب آپ کے طفیل ہم بھی دعاؤں میں رہیں گے۔ زندگی بڑی سکون میں گزرنے والی ہے۔ وہی دھیمے سروں والی ہنسی ہر اور بکھر گئی۔ سامن نے اس کی طرف دیکھا۔ یہ ہنسی اب ان کی تھی جو عمر بھر ان کی سماعتوں کو کیف و سرور بخشنے والی تھی۔ بھرپور مسکراہٹ ان کے ہونٹوں پر آ ٹھہری۔ آج تو آپ نے 3 سوٹ ایک ہی رنگ میں لے دیے اور اتنی ڈھیروں چوڑیاں، کون پہنے گا یہ سب؟ تم سبز رنگ میں بہت اچھی لگتی ہو، اور چوڑیاں بھی۔ توبہ ہے، یہ بندہ بھی نہ وقت پہ سیدھی تعریف نہیں کرتا۔ اس دن کہہ رہے تھے تم سادہ ہی اچھی لگتی ہو، اور آج جب وہ صرف منہ دھو کر ان کے ساتھ چلی آئی تھی تو انہیں اس دن کی بنی ڈھنی خولا اچھی لگ رہی تھی۔ اس نے چڑھ کر جتا بھی دیا۔ ہاں تو اس کا سادہ سا مطلب یہ ہوا نا کہ مجھے تم ہر روپ میں اچھی لگتی ہو، سادگی میں بھی، اور اگر میرے لیے سجو سورو گی تو بھی۔ خولا بنت زید کی چڑ تو فوراً رفو چکر ہوئی۔ گاڑی سکھ اشارے پر رک گئی تھی۔ پھول سی جوڑی کے لیے پھول صاحب۔ ایک نوعمر موتیا کے گجرے کلائی پر لٹکائے موتی اور گلاب کے گلدستے ہاتھوں میں لیے شیشے پر جھکا۔ چلو آج سن اینڈ مون کپل نہیں تو پھول سی جوڑی تو قرار پائے۔ سامن مصطفیٰ نے سرخ و سفید پھولوں کا گلدستہ خرید کر اس کی طرف بڑھایا۔ آپ نے گجرا کیوں نہیں لیا میرے لیے؟ پھولوں کی مہک کو اندر اتار کر نرمی سے ان پر کلائیاں پھیرتے ہوئے بولی۔ مجھے اپنے ہاتھوں سے پہنانے کی اجازت دو تو ابھی لے لیتا ہوں۔ کتنے ہی دلکش رنگ اس کے چہرے پر بکھر گئے۔ اکثر تو کہتی ہے آپ خاصے خشک مزاج ہیں، بالکل بھی رومانٹک نہیں لگتے۔ وہ نظریں جھکائے ہولے سے مسکراتے ہوئے بولی۔ ظاہر ہے وہ ایسا ہی کہیں گی کیونکہ وہ خولا نہیں ہے۔ انہوں نے اس کے دھنک رنگی چہرے کو نظروں کے حصار میں لیے جواب دیا۔ میری ذات کا یہ رنگ تو صرف تمہارے لیے ہے خولا۔ خولا بنت زید ایک بار پھر اپنی بختاوری پر نازاں ہونے لگی۔ مسکراہٹ روشنی بن کے لبوں سے ہی نہیں، اس کے چہرے کے ہر نقش، ہر خلیے سے پھوٹ رہی تھی۔ گاڑی سے باہر نکل کر اس نے سامنے نگاہ دوڑائی۔ شہر خاموشاں اوپر سے کیسا پرسکون لگتا تھا، اور اندر تو بس راز ہی تھے، اسرار ہی تھے۔ جانے کیا گزرتی ہوگی وہاں کے مکینوں پر، کوئی جان نہ پاتا تھا۔ جانے والے کے جاننے والے اس کے اعمال کو بنیاد بنا کر اندازے لگاتے تھے اور دعا کرتے تھے۔ آگے اللہ ہی جانے۔ بشر تو لا علم ہے، حیران بھی۔ کبھی ایک کتے کو پانی پلانے پہ فاحشہ کے سب گناہ اس کے نامہ اعمال سے مٹ جاتے ہیں، اور کبھی ایک ولی اللہ ایک مستعار لی ہوئی سوئی، محض ایک سوئی اس کے مالک کو واپس نہ کرنے پر قبر میں حساب دے رہا ہوتا ہے۔ رب ہے، بندہ بشر کی ہر سوچ اندازے خیال سے بہت آگے، بہت اوپر۔ السلام علیکم یا اہل القبور، اس نے قبرستان میں قدم رکھتے ہوئے زیر لب کہا اور ٹھٹکی۔ جب وہ مایوس ہونے کو آئی تھی تب اس نے اسے دیکھ لیا تھا۔ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ تیزی کے ساتھ اس کی طرف آئی۔ تو آج تمہیں پکڑ ہی لیا میں نے۔ اپنی بھری ہوئی لال آنکھوں کو آستین سے پوچھتے ہوئے وہ لڑکا چونکا اور پھر اسے سامنے دیکھ کر حیران ہوا۔ تم جانتے ہو تمہارے لیے میں ہر ویکنڈ پر قبرستان آ رہی تھی، مگر ہاتھ تم آج آئے ہو۔ آپ مجھ سے کیوں ملنا چاہتی تھیں؟ لڑکے نے نظریں چراتے ہوئے پوچھا۔ اس کے چہرے کے جاذب نظر نقوش میں نرمی اور سنجیدگی تھی۔ تم نے یہ نہیں پوچھا کہ میں کون ہوں؟ میں جانتا ہوں، اس نے دھیمی سی آواز میں کہا تو خولا حیران رہ گئی۔ تم جانتے ہو؟ کیسے؟ میں عبدالہادی کے کیس کو فالو کر رہا ہوں۔ اوہ! خولا نے سر ہلاتے ہوئے بغور اس کا جائزہ لیا۔ اسے کچھ یاد آ رہا تھا کہ وہ اسے دیکھ چکی ہے۔ اس سے تمہارا کیا رشتہ ہے؟ خولا نے چھوٹی سی قبر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، جو تازہ موتیا کی کلیوں سے مہک رہی تھی، اور خوشبو کا پیام لانے والا اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس لڑکے کے جواب سے خولا چونکی، ٹھٹکی اور پھر بغور اس کا جائزہ لیا۔ وہ 25-26 سال کا ایک خوبرو جوان تھا، یقیناً خوش لباس بھی تھا، مگر لباس کی شکنیں بتاتی تھیں کہ اب خود سے لاپرواہ ہو چکا۔
اس کی آنکھوں میں لکھی تحریر اور ان آنکھوں کی نمی واضح کرتی تھی کہ اس کے منہ سے نکلے لفظ سچ ہیں۔ کیا ہم کچھ دیر بات کر سکتے ہیں؟ بالکل۔ خولا نے اپنے لائے ہوئے موتیا کے پھول اور کلیاں بھی اس قبر پر بکھیریں، دعا کی اور ضامن مصطفیٰ کی ماں کی قبر کے پاس چلی آئی۔ اس کو وہاں دعا مانگتا دیکھ کر لڑکے نے بھی اس کی تقلید کی۔ اس نے خولا سے نہیں پوچھا تھا کہ یہ کس کی قبر ہے، بس اس قبر میں ابدی نیند سوئے وجود کے لیے صدقے دل سے دعا مانگی۔ پھر وہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے قبرستان سے باہر آ گئے۔ تو تمہارا عبدالہادی کے ساتھ رشتہ رقیب کا سا ہے؟ خولا نے اپنی گاڑی کے ساتھ ٹیک لگاتے ہوئے پوچھا۔ لڑکا مزمحل سا مسکرایا، تصدیق کی نہ تردید۔ ایک بات پوچھوں؟ ایک وکیل مجھ سے کچھ پوچھنے کے لیے ہی ہم کلام ہو سکتی ہے۔ لڑکا پھر سنجیدہ ہو گیا تھا۔ عبدالہادی گلٹی ہے یا انوسینٹ؟ خولا نے بہت غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ انوسینٹ، لڑکے نے جواب دینے میں ایک لمحہ کی تاخیر بھی نہ کی۔ خولا چونکی، اس کی آنکھوں کی چمک پڑھی۔ تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو؟ اس کے جواب نے ایک بار پھر خولا کو ٹھٹک جانے پر مجبور کیا۔ اسے اپنے اندر غصے کی ایک لہر دوڑتی محسوس ہوئی۔ تو کیا اتنے عرصے سے عبدالہادی اسے بے وقوف بنا رہا تھا؟ میں سب کچھ جاننا چاہتی ہوں، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ لڑکا سر ہلا کر اسے سب کچھ بتاتا گیا، کئی ایسی باتیں بھی جن سے وہ انجان تھی۔ وہ نفی میں سر ہلاتی گئی۔ اسے عبدالہادی پر غصہ تھا، شدید غصہ۔ وہ وہاں سے سیدھی حوالات آئی تھی۔ تھانے میں ابھی ناشتے کا دور چل رہا تھا۔ ایس ایچ او غائب تھا اور باقی عملہ اسے دیکھ کر کراہ کر رہ گیا۔ انڈے پراٹھے اور چائے کا مزہ کرکرا کر ڈالا تھا صبح صبح ایک وکیل کی صورت نے۔ مجھے عبدالہادی سے ملنا ہے۔ اس وقت حوالدار نے اس کے ہاتھ دیکھے، خالی تھے، نہ کوئی فائل نہ کوئی کیک۔ جی اسی وقت۔ توأن کرہن اس کو عبدالہادی سے ملوایا گیا۔ میں آج کسی سے مل کر آ رہی ہوں عبدالہادی۔ وہ اس کے عین سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ عبدالہادی نے صرف نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا، بولا کچھ نہیں۔ مگر جب خولا نے اس شخص کا نام لیا جس کے ساتھ مل کر آ رہی تھی تو وہ چونک گیا تھا۔ اس کے چہرے پر اضطراب بھی چھایا تھا۔ تم نے مجھ سے یہ بات کیوں چھپائی؟ خولا نے برہم ہو کر عبدالہادی سے پوچھا، اور وہ خاموش تھا۔ کوئی شرمندگی اس کے چہرے پر نہ تھی۔ خولا کو مزید غصہ آیا۔ تم اپنے کیس کو خود ویک کر رہے ہو عبدالہادی۔ مجھے پرواہ نہیں، مگر یہ بات آپ عدالت کے سامنے نہیں لائیں گی۔ عبدالہادی، خولا نے سر اپنے ہاتھوں میں تھاما۔ کچھ دیر یوں ہی بیٹھی رہی، پھر سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ حقائق چھپانا جرم ہے۔ ایک چار جوڑ سہی، وہ لاپرواہ تھا، وہ ہمیشہ ایسا ہی رہتا تھا۔ اگر ہم عدالت میں اسے پیش کریں اور وہ یہ بیان دے کہ نہیں، عبدالہادی نے اسے مزید بولنے سے منع کیا۔ کیوں، تمہیں اپنی جان عزیز نہیں عبدالہادی؟ اسے اپنے ہی کلائنٹ سے جرح کرنی پڑی۔ مجھے اس کی عزت عزیز ہے، وہ فوراً بولا۔ خولا اسے دیکھ کر رہ گئی۔ یہ بات سامنے آتی ہے تو جس مقصد کے لیے اس نے جان دی وہ پیچھے چلا جاتا ہے، اور دنیا محض اسے ایک لو سٹوری سمجھنے لگے گی۔ مرچ مسالے لگا کر ایک دوسرے کو یہ قصہ سنایا جائے گا، اور اس دنیا میں تو ہر کوئی جج بنا پھرتا ہے۔ سب سنیں گے اور اپنا اپنا فیصلہ دیں گے۔ آپ کی یہ معزز عدالت، اس میں تو اور بھی تماشا ہوگا۔ اس کے کردار پر سوال اٹھیں گے، انگلیاں اٹھیں گی۔ مجھے یہ سب قبول نہیں تھا اور نہ ہی اب قبول ہے۔ اس کا لہجہ بے لچک تھا۔ خولا اسے دیکھ کر رہ گئی۔ کیا تھا یہ شخص؟ دیوانہ، شیدائی، مجنوں؟ اس کی برہمی زائل ہونے لگی۔ اتنا چاہتے ہو اسے؟ وہ بھی تمہیں چاہتی تھی یا نہیں؟ خولا نے یہ سوال پہلے بھی پوچھا تھا، مگر ایک وکیل بن کر، آج ایک دوست بن کر پوچھا۔ عبدالہادی کے چہرے پر جو رنگ آئے وہی اس سوال کا جواب تھے۔ تم نے کچھ دیر کر دی عبدالہادی، ورنہ شاید یہ سب کچھ نہ ہوا ہوتا۔ وہ مغموم ہونے لگی۔ ہاں، میں نے بہت دیر کر دی۔ اس سے زیادہ بھلا اور کون مغموم ہوتا؟ جی تو ڈیئر لسنرز، آج کی ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے یہیں پر، اور آپ لوگ حیران پریشان بالکل مت ہوں کہ کہانی میں تو بالکل ہی نئے کردار آ گئے ہیں اور پرانے کرداروں کا کوئی تذکرہ ہی نہیں، تو کہیں کوئی اور کہانی تو شروع نہیں ہو گئی؟ تو بالکل نہیں، کہانی وہی ہے۔ ہاں، البتہ کردار ابھی ضرور بدلے ہیں، لیکن آگے چل کر آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گا کہ کرداروں کا آپس میں کیا تعلق ہے، کن کا ذکر ہو رہا ہے۔ کہانی البتہ یہ وہی جاری ہے، باقی پرانے کردار بھی جلد ہی سامنے آ جائیں گے انشاءاللہ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔